بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نادان لڑکی شبنم اور جوید ہماری کہانی کا عنوان ہے۔ وہ ہانپتی کانپتی سیڑھیاں چڑھتی چھت پر پہنچی، جانے کیوں نیچے جانے کے بجائے وہ اوپر آ گئی۔ ٹرن فون بجنے لگا، ایک دم سے اس نے سائلنٹ کا بٹن دبا دیا اور سیڑھیوں کی جانب دیکھنے لگی۔ جوید وہ فون اٹھاتے ہوئے بوکلائے انداز میں بولی، میں نے سب سامان تیار کر لیا ہے، تم کہاں ہو؟ بولتے بولتے اس نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا، میں بس پہنچنے والا ہوں، تم اطمینان رکھو، اور ہاں جلدی سے نیچے آنا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ جوید نے جلدی سے جواب دیتے فون بند کر دیا۔ شبنم کے لیے یہ انتظار اتنا طویل ہو گیا جیسے برسوں وہ اس انتظار میں گزری ہو۔ گھبراتے ہوئے وہ چھت کی دیوار کے پاس آئی اور یوں ہی نیچے جھانکنے لگی تھی، مگر یہ کیا اس کا دل لمحے کے 1000ویں حصے میں جیسے رک سا گیا ہو۔ جوید گلی کے نکڑ پر بائک پر اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ اس کے دونوں دوست بائک سے اتر کر ایک سائیڈ پر ہو گئے اور جوید کا رخ شبنم کے گھر کی جانب تھا۔ شبنم نے دوبارہ اپنا فون نکالا اور جوید کا نمبر ملایا۔ چھونٹتے ہی جوید نے بولا، جلدی نیچے آؤ، میں آ گیا ہوں، اور ہاں دیکھو اپنا زیور اور نقدی ساتھ لے آنا۔ تم اکیلے آئے ہو نا؟ شبنم نے اس کے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں نے اکیلے آنا تھا تو ظاہر ہے اکیلے ہی آیا ہوں۔ جوید جھنجھلاتے ہوئے بولا، تم فوراً آؤ، وقت کم ہے۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ بولا، مگر شبنم پر تو جیسے سکوت طاری ہو گیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو، تم اکیلے آئے ہو؟ شبنم کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ جوید پر جیسے شک گزرا، وہ فوراً نرم انداز اپنے ہوئے بولا، کیا کوئی اپنی زندگی سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میں تنہا ہوں؟ تم آؤ اور خود دیکھ لو، میں تنہا آیا ہوں۔ اب کی بار وہ کچھ زیادہ ہی تفصیل سے جواب دے گیا۔ دونوں طرف سکوت چھا گیا۔ شبنم کی آواز نے سکوت توڑا تو جیسے جوید پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، چلے جاؤ، اب دوبارہ کبھی بھی میرے گھر کا رخ نہ کرنا۔ اگر تم یہاں آئے تو جان لوں مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ کون سی دوست تھی تمہاری ایسی جس نے مجھے تم سے ملنے سے نہ روکا ہو؟ مگر میں نے کسی کی نہ سنی، یہاں تک کہ اپنی ماں باپ کو بھی دھوکہ دینے چلی تھی۔ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر میں نے تمہیں اپنا بنایا اور تم نے آج بتا دیا مجھ سے بڑھ کر کوئی پاگل ہو ہی نہیں سکتی۔ بے دردی سے وہ گال رگڑتی کال بند کرنے لگی کہ گویا ہوا ہو۔ تم اگر میری اصلیت جان ہی چکی ہو تو سیدھی طرح زیور اور نقدی مجھے دے دو، ورنہ میں تمہاری تصویر سوشل میڈیا پر ڈال کر پھر تم کسی کو نہ تو کیا اپنے گھر والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوگی۔ غصے سے بولتا وہ چپ ہوا۔ ہر بے ایمان انسان کی طرح وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا، مگر شبنم پر اس کا اثر نہ پڑا۔ وہ پھٹ پڑی، جاؤ جو جی میں کر لو، میں کسی صورت تمہیں پھوٹی کوڑی نہیں دینے والی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی توبہ کرے تو وہ اس نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، وہ کسی کی توبہ رد نہیں کرتا، اور جب آزماتا ہے تو اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کرتے ہی دیوار پر دے مارا اور ایسے رونے لگی جیسے اس کا کوئی اپنا مر گیا۔ مر ہی تو گیا تھا اس کا ضمیر۔ کیا ہوتا اگر میں چھت پر نہ آتی اور اس کے دوستوں کو نہ دیکھ لیتی؟ یقیناً میرا بھی ذکر ان لڑکیوں میں ہوتا جو اپنے والدین کی نافرمانی ہوتی، در در ٹھوکریں کھانے والی، جنہیں پھر کبھی عزت نہیں ملتی، جو ماں باپ کی عزت کو اس کی دہلیز پر روند کر اپنی خواہشات کے پیچھے گھر سے نکلتی ہیں۔ پچھتاوے کے آنسو بہاتی وہ اب سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہی تھی جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے کاندھوں پر آ پڑا ہو۔ اگر آپ کو یہ تحریر پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں احباب سے ضرور شیئر کریں۔ اے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میری خواہش صرف اتنی ہی ہے، کچھ ایسے مضامین لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اگر نہ بھی رکے تو سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔